السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور میں کہوں گا کہ ایک بہت گہری کتاب قرآن حکیم اور لاشعور پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے مصنف ڈاکٹر مقصود الحسن عظیمی ہیں۔ وعلیکم السلام۔ جی، یہ واقعی ایک ایسی کتاب ہے جو قرآن کو سمجھنے کے روایتی طریقوں سے ذرا ہٹ کر ایک نفسیاتی اور باطنی زاویہ دیتی ہے۔ بالکل، اور آج ہم نے جس حصے کو چنا ہے وہ قرآن کے بالکل شروع سے ہے، سورۃ البقرہ کی آیت ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس کا عام ترجمہ تو ہم سب جانتے ہیں، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ جی، لیکن کتاب قرآن حکیم اور لاشعور اس کی ایک ایسی پرت کھولتی ہے جو سچ پوچھے تو سوچ کے سارے زاویے ہی بدل دیتی ہے۔ تو آئیے یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ ضرور۔ کتاب کا جو نقطۂ آغاز ہے نا، وہی بڑا منفرد ہے۔ وہ کسی بھی بات کو سمجھنے کے لیے تفکر یعنی گہری سوچ، اس عمل کو بنیاد بناتی ہے۔ اچھا۔ کتاب کہتی ہے کہ جب کوئی انسان کسی بھی موضوع پر گہرائی سے غور کرتا ہے تو اس کی ساری ذہنی توانائی ایک نقطے پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ یہ پہلا قدم ہے؟ یعنی جیسے کسی چیز پر فوکس کرنا، میگنیفائنگ گلاس کی طرح سورج کی ساری شعاؤں کو ایک جگہ اکٹھا کر دینا۔ بالکل وہی مثال ہے، اور جب اس ایک نقطے پر مسلسل غور کیا جاتا ہے تو ذہن اس سے جڑے ہوئے مختلف راستے اور زاویے دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ اچھا، تو یہ تو ذہن کا کام ہوا کہ وہ آپشنز دکھا دے، لیکن کتاب کے مطابق اصل چیلنج تو یہاں سے شروع ہوتا ہوگا کہ ان میں سے صحیح راستہ کون سا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ کتاب یہی کہتی ہے کہ صرف زاویوں کا ابھرنا کمال نہیں، اصل کمال ہے درست زاویے کا انتخاب۔ صحیح۔ اور اس انتخاب کے لیے ذہن کو تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی تربیت انسان کے اندر صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے، جسے کتاب میں صفت امتیاز کا نام دیا گیا ہے۔ صفت امتیاز یعنی a faculty of discernment، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ جی، اور یہاں کتاب ایک انتہائی چونکا دینے والی بات کرتی ہے۔ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ قرآن حکیم جسے حبل الورید یا شہرک کہتا ہے نا، جی جی، وہ دراصل یہی صفت امتیاز ہے۔ ایک منٹ، کیا؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ ہم تو ہمیشہ سے حبل الورید کا مطلب شہرگ ہی سمجھتے آئے ہیں کہ اللہ ہماری جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جی، ہم یہی سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ کتاب کہہ رہی ہے کہ اللہ کی قربت کا استعارہ ہماری صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی صلاحیت ہے۔ مطلب اللہ ان لوگوں کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے جو اپنی صلاحیت کو استعمال کرتے ہیں۔ جی، کتاب کا یہی نقطہ ہے۔ یہ قربت جسمانی نہیں، شعوری اور روحانی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب اسی فریم ورک کے ساتھ اصل آیت کو دیکھتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ کتاب، اس کا روایتی ترجمہ اس میں کوئی شک نہیں سے آگے بڑھ کر کیا کہتی ہے؟ دیکھیں، کتاب قرآن حکیم اور لاشعور یہاں ایک بالکل انقلابی تشریح پیش کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ لفظ ریب کا بنیادی مطلب صرف شک نہیں ہے۔ اچھا۔ جی، اس کا گہرا مطلب ہے کجی، ٹیڑھا پن یا اڑا ترچھا پن، اور لفظ کتاب کو ایک طے شدہ ضابطے یا سانچے یعنی ایک مولڈ کے استعارے کے طور پر لیا گیا ہے۔ یعنی قرآن ایک سانچہ ہے اور ریب اس سانچے میں نہ ڈھلنے کی وجہ سے پیدا ہونے والا ٹیڑھا پن ہے۔ تو آیت کا مفہوم کیا بنا پھر؟ تو اس تشریح کے مطابق آیت کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ یہ کتاب ایک ایسا سانچہ ہے جس میں ڈھلنے کے بعد ذہن کے تفکر میں کوئی کجی یا ٹیڑھا پن باقی نہیں رہتا۔ واہ، یہ تو ذہن ہلا دینے والی بات ہے۔ روایتی مفہوم تو ایک طرح سے غیر فعال ہے کہ بس مان لو اس میں شک نہیں۔ بالکل۔ لیکن یہ مفہوم تو ایک چیلنج ہے، ایک دعوت ہے کہ آؤ اور اپنے ذہن کی کجی کو اس سانچے میں ڈال کر سیدھا کر لو۔ بالکل۔ کتاب میں تاج الدین ناگپوری اولیاء کا ایک قول بھی ہے جو اس بات کو مزید واضح کرتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ انسان در حقیقت تفکر کا ایک پیٹرن ہے۔ تفکر کا ایک پیٹرن؟ جی، اگر اس کے سوچنے کے پیٹرن میں ہی کجی ہوگی تو اس کی زندگی کے فیصلے، اس کے اعمال، سب میں ٹیڑھا پن ہوگا۔ یعنی قرآن ذہن کے لیے ایک الائنمنٹ ٹول کی طرح ہے، جیسے گاڑی کی ویل الائنمنٹ خراب ہو تو وہ سیدھی نہیں چلتی۔ یہ تو بہت ہی طاقتور خیال ہے، لیکن پھر سوال وہی ہے، ذہن کو اس سانچے میں ڈھالا کیسے جائے؟ کتاب کہتی ہے کہ اس کا جواب آیت کے اگلے ہی حصے میں ہے۔ ہدن للمتقین، یعنی یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔
متقین؟ جی، اب سوال یہ ہے کہ متقی کون ہے؟ کتاب یہاں حضور کلندر بابا اولیاء کا حوالہ دیتی ہے کہ متقی وہ شخص ہے جو اللہ کو سمجھنے میں نہایت احتیاط سے کام لیتا ہے۔ احتیاط؟ ہم نے تو تقوی کا ترجمہ ہمیشہ ڈر اور خوف ہی سنا ہے۔ اللہ سے ڈرو، لیکن احتیاط کا لفظ تو پوری کیفیت ہی بدل دیتا ہے نا؟ بالکل، ڈر ایک منفی جذبہ ہے جبکہ احتیاط ایک مثبت اور بہت شعوری عمل ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ ہم نے تقوی کے جوہر یعنی احتیاط کو نظر انداز کر کے صرف اس کے خول کو پکڑ لیا ہے۔ مجھے فوراً حضرت عمر رضی اللہ عنہ والا مشہور واقعہ یاد آ گیا۔ جی بتائیے۔ جب ان سے تقوی کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے خاردار جھاڑیوں والے راستے کی مثال دی کہ جس طرح انسان دامن سمیٹ کر احتیاط سے گزرتا ہے وہی تقوی ہے۔ کیا خوبصورت مثال ہے۔ تو کتاب کے مطابق قرآن کا سانچہ صرف ان ذہنوں پر کام کرتا ہے جو اس احتیاط والے رویے کے ساتھ اس کے پاس آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلا اصول ہوا احتیاط، لیکن یہ احتیاط برتنی کس چیز کے بارے میں ہے؟ اس کا جواب بھی آگے ہے، الذین یؤمنون بالغیب، یعنی جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہاں بھی کتاب ایک گہری بات بتاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جو چیز ہمارے ظاہری حواس کی پہنچ سے باہر ہے وہ غیب ہے۔ صحیح۔ لیکن جو ہمارے لیے غیب ہے وہ اللہ کے لیے حضور ہے، یعنی اس کے سامنے موجود ہے۔ تو غیب پر ایمان لانے کا مطلب صرف یہ مان لینا ہے کہ جنت دوزخ ہیں، یا اس کا کوئی عملی پہلو بھی ہے؟ اس کا ایک بہت گہرا عملی پہلو ہے۔ کتاب کے مطابق غیب کو مشاہدے میں لانے کے لیے ذہن میں یقین کا ایک پیٹرن تعمیر کرنا پڑتا ہے۔ یقین کا پیٹرن؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ مطلب میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ نہیں، قرآن اس بات کو ادھورا نہیں چھوڑتا۔ کتاب کے مطابق اس پیٹرن کو تعمیر کرنے کا عملی طریقہ اگلے حکم میں ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یعنی اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اچھا۔ نماز صرف چند حرکات کا نام نہیں، بلکہ اللہ کے ساتھ ایک تعلق، ایک ربط استوار کرنے کا نام ہے۔ یہ وہ ٹریننگ ہے جو ذہن کو غیب کی حقیقتوں سے ہم آہنگ کرتی ہے۔ اور اس تعلق کو پھر عملی زندگی میں کیسے لایا جائے؟ کیونکہ صرف عبادت گاہ میں ایک تعلق قائم کر لینا تو کافی نہیں ہوتا نا؟ اس کا جواب ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہاں کتاب ایک بار پھر ہماری سوچ کو وسعت دیتی ہے۔ کیسے؟ وہ کہتی ہے کہ رزق سے مراد صرف مال و دولت نہیں ہے۔ ہمارے ذہن میں آنے والے خیالات، ہماری صلاحیتیں، ہمارا علم، ہمارا وقت، یہ سب اللہ کا دیا ہوا رزق ہیں۔ اور انفاق کا مطلب پھر صرف پیسہ خرچ کرنا نہیں، بلکہ ان تمام نعمتوں کو صحیح طریقے سے برتنا اور مخلوق کے لیے استعمال کرنا ہے۔ یہ تو انفاق کا بہت ہی وسیع مفہوم ہے۔ جی، یعنی اگر مجھے کوئی اچھا خیال آیا اور میں نے اسے دبا دیا تو میں نے رزق کی ناشکری کی۔ اگر میرے پاس علم ہے اور میں نے اسے دوسروں تک نہیں پہنچایا تو میں نے انفاق نہیں کیا۔ جی، کتاب کا یہی موقف ہے۔ یہ سب مل کر اس یقین کے پیٹرن کو مضبوط کرتا ہے اور انسان کو قرآن کے سانچے میں ڈھالتا ہے۔ یہ سب سمجھنا، اس پر بات کرنا بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن اب آتے ہیں اس تلخ حقیقت کی طرف کہ عملی زندگی میں اس پر عمل کرنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ کتاب اس چیلنج کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ مجھے یہاں کتاب میں درج اشفاق احمد صاحب کی وہ بات یاد آ رہی ہے۔ کون سی بات؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ یہ نہیں کہ ہمیں قرآن سمجھ نہیں آتا، ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ جتنا سمجھ آ جاتا ہے ہم اس پر عمل نہیں کر پاتے۔ انہوں نے اپنی مثال دی کہ میں 75 سال کا ہو گیا ہوں، لیکن قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت لوگوں سے اچھی بات کہو پر بھی آج تک پوری طرح عمل نہیں کر پایا۔ جی، یہ بات دل میں لگتی ہے۔ کتاب اسی مشکل کا ایک بہت ہی عملی اور طالب علمانہ حل پیش کرتی ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ مشورہ یہ دیا گیا ہے کہ ایک قلم اور کاغذ لے کر بیٹھے اور 2 فہرستیں بنائیں، ایک ڈوز یعنی وہ کام جن کا حکم ہے، اور دوسری ڈونٹس یعنی وہ کام جن سے منع کیا گیا ہے۔ یہ فہرست بنانے کا آئیڈیا تو دلچسپ ہے، لیکن اکثر ایسی کوششیں کچھ دن بعد دم توڑ دیتی ہیں۔ کیا کتاب اسے پائیدار بنانے کے لیے بھی کوئی طریقہ بتاتی ہے؟ بالکل، یہی اس طریقے کی خوبصورتی ہے۔ فہرست بنانا صرف پہلا قدم ہے، اصل کام اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ کتاب مشورہ دیتی ہے کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے صرف 10 سے 15 منٹ خود احتسابی یعنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی مشق کریں۔ اور یہ خود احتسابی کرنی کیسے ہے؟ اپنی تیار کردہ فہرست کو سامنے رکھیں اور غیر جانبداری سے اپنے پورے دن کے اعمال، باتوں
اور سوچوں کا جائزہ لیں۔ دیکھیں کہ آپ کا کون سا قول یا فعل اس فہرست کے مطابق تھا اور کون سا اس کے خلاف۔ مثال کے طور پر فہرست میں لکھا ہے غصے پر قابو پاؤ۔ اگر دن میں آپ کو غصہ آیا تھا، جو کہ آ ہی جاتا ہے، بالکل، تو رات کو یہ سوچیں کہ اس کا محرک کیا تھا، کیا اس سے بچا جا سکتا تھا، بجائے اس کے کہ یہ کہہ کر جان چھڑا لی جائے کہ میں تو حق پر تھا اس لیے غصہ آیا۔ صحیح۔ یہ سوچا جائے کہ قرآن تو غصہ پینے والوں کو اپنا محبوب کہتا ہے۔ کتاب یاد دلاتی ہے کہ اگر غصہ اتنا ہی فطری اور جائز ہوتا تو اللہ اسے قابو کرنے والوں کی تعریف نہ کرتا۔ یہ خود احتسابی کا عمل تو بہت طاقتور ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بہت زیادہ ایمانداری کی ضرورت ہوگی۔ اپنے آپ سے سچ بولنا سب سے مشکل کام ہے نا؟ یقیناً، اور اس عمل کو مزید منظم کرنے کے لیے کتاب ان تمام احکامات کو 3 بڑی اقسام میں تقسیم کرتی ہے، اور یہ تقسیم بہت بہت چشمکش ہے۔ وہ 3 اقسام کون سی ہیں؟ پہلی قسم ہے عبادات، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ دوسری قسم کا تعلق معاشرتی نظام سے ہے، جیسے صلہ رحمی، لین دین، شادی، طلاق، انصاف وغیرہ۔ اور تیسری؟ انسان کی شخصی، ذہنی اور روحانی تربیت سے جڑی ہے، جیسے سچ بولنا، غصے پر قابو پانا، شک اور بدگمانی سے بچنا، غیبت نہ کرنا، غور و فکر کرنا۔ اور کتاب کا تجزیہ، جو کہ ایک تلخ حقیقت ہے، وہ یہ ہے کہ بحیثیت مجموعی مسلمان پہلی قسم پر تو بہت زور دیتے ہیں، جی، دوسری قسم یعنی معاشرتی معاملات میں ہم بہت کمزور ہیں، اور تیسری قسم یعنی شخصی تربیت، اس کے لحاظ سے تو ہم بہت ہی پیچھے رہ گئے۔ بالکل، اور کتاب کہتی ہے کہ یہی وجہ ہے کہ ہم بحیثیت امت اپنا ایک تشخص تو رکھتے ہیں، لیکن اچھے انسان ہونے کے شرف سے محروم نظر آتے ہیں۔ ایک شخص تہجد بھی پڑھ رہا ہے اور صبح دفتر میں جھوٹ بھی بول رہا ہے۔ اسی تضاد کی وجہ سے ہی شاید دنیا میں ہمارا وہ مقام نہیں جو ہونا چاہیے تھا۔ جی، کتاب اسی نکتے کو ایک انتہائی خوبصورت مثال سے واضح کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ پہلی قسم یعنی عبادات پر عمل کرنا ایسا ہے جیسے آپ نے اسلام کے نظام کا لباس پہن لیا۔ ٹھیک ہے۔ دوسری قسم یعنی معاشرت کو اپنانا ایسا ہے جیسے آپ کا جسم اس لباس کے سانچے میں ڈھل گیا۔ اور روح؟ اس جسم اور لباس میں روح تب داخل ہوتی ہے جب تیسری قسم یعنی شخصی اور اخلاقی تربیت کو خود پر نافذ کیا جائے۔ واہ، کیا زبردست مثال ہے! یعنی روح کے بغیر جسم اور لباس کی کیا حیثیت؟ وہ تو ایک لاش ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری اجتماعی حالت کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اسلام کی روح کو نظر انداز کر دیا ہے۔ جب تک ہم اسلام کو اس کی کلیت میں ان تینوں شعبوں میں بیک وقت نہیں اپنائیں گے، اس کے فیوز و برکات سے پوری طرح مستفید نہیں ہو سکتے۔ تو آج کی اس گہری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں، کتاب قرآن حکیم اور لاشعور کے مطابق یہ ذہن کی کجی، سوچ کے ٹیڑھے پن کو دور کرنے والا ایک الہی سانچہ ہے۔ جی، اور اس سانچے میں ڈھلنے کے لیے پہلی شرط تقوی یعنی فکری احتیاط ہے، اور اس کا عملی طریقہ روزانہ کی بنیاد پر خود احتسابی میں پوشیدہ ہے۔ جی، اور کتاب اپنے اختتام پر ایک آخری چبھتا ہوا سوال چھوڑ جاتی ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ ہم اکثر اپنے شاندار ماضی اور اسلاف کے کارناموں پر فخر کرتے ہیں، لیکن پدرم سلطان بدھ یعنی میرا باپ بادشاہ تھا کہ خمار سے نکل کر ہمیں یہ سوچنے کی زحمت کرنی چاہیے کہ اگر وہ لوگ عظیم تھے تو کیوں تھے، اور ہم ان کی طرح عظیم کیوں نہیں بن سکے؟ شاید جب ہم اس سوال کا جواب نعروں میں نہیں بلکہ دیانتداری سے اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کا جائزہ لے کر تلاش کریں گے، تبھی اسلام کی اصل روح کو اپنی زندگیوں میں جاری و ساری کر سکیں گے۔